آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 127 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم، لا لیے، ہم ان کے، دار السلام، دارو گھر ہے، السلامی سلامتی کا، عندہ نزدیک، ربہم رب ان کے، لہم دار السلامی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہوا اور وہی، ولیہم ولی ہے ان کا، ولی کا معنی مولا، کارساز، ولی، اور وہی ان کا کارساز ہے، مولا ہے، بیما اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یعملون جو عمل کرتے، یعنی جو وہ اعمال صالحہ کیا کرتے تھے تو اس کے باعث یہ انہیں انعام ملے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے انعام کا ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان کو کون سے انعام سے نوازا جائے گا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، تو جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، تو یہاں اللہ تعالی نے ان کا اجر بیان فرما دیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالی نے اس کا آغاز کیا لہم، لیے ان کے لیے، یعنی اللہ تعالی نے اسے عربی گرامر کی روح سے جار مجرور سے اس کا آغاز کیا ہے، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ جو جار مجرور سے ان کے انعام کا ذکر کیا گیا، لہم لیے ان کے، یعنی ان کے لیے ہے، دار السلام سلامتی کا گھر۔ تو یہ جو اللہ تعالی نے لہم سے آغاز کیا، اس میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سلامتی کا گھر ہے، جو ان کے علاوہ ہیں، اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو وہ آخرت میں دار السلام سے محروم رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرف حصر سے ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم اور وہی ان کا مولا ہے، وہی ان کا کارساز ہے، کہ رب جو کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، کسی کا حق غصب کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی صفات ہے الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور وہ ان کا مولا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ نعمتیں، یہ انعام انہیں کس وجہ سے نصیب ہوں گے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس وجہ سے کہ جو وہ انجام دیا کرتے تھے، یعنی ان کے عمل صالح کے باعث یہ انہیں انعام ملے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو دار السلام آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دار السلام سلامتی کا گھر، اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ دار السلام، یہ دراصل السلام کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے نا السلام، تو دار السلام کہہ کر تکریم کے لیے، تشریف کے لیے، عزت افزائی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بندوں کو جو گھر نصیب ہوگا، ایسا گھر ہوگا جس میں اللہ کی رحمت ہوگی، ایسا گھر ہوگا۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے دار السلام کا کہ سلام دار کی صفت ہے، سلام جو ہے یہ دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو اللہ تعالی نے دار السلام بنایا ہوا ہے۔ جنت کا ایک نام دار السلام ہے۔ جنت کو دار السلام اس لیے کہتی ہیں کہ جنت
میں انسان ہر طرح کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، سختیوں سے محفوظ ہوگا. تو اس وجہ سے جنت کو دار السلام کہتے ہیں. تو ایک یہ اس کا یہ معنی ہے. اور دوسرا جنت کو دار السلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دار السلام ہے. یہ دراصل اس لیے بھی ہے، اس میں آگے 3-4 جہتیں ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا. اللہ کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا. یہ سورۃ یاسین آیت نمبر 58 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلامتی ہے، سلامتی کا فرمان ہے ان کے رب رحیم کی جانب سے، ان کے رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلامتی ہے. یہ سورہ یاسین آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طرح فرشتوں کی جانب سے بھی جنتیوں کو سلام کیا جائے گا. جنتیوں کو فرشتوں کی طرف سے بھی سلام کیا جائے گا. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 32، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون سلام علیکم، وہ کہیں گے تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، جو تم انجام دیتے تھے. اور پھر ایک آیت میں سورۃ زمر آیت نمبر 73، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور جنت کے دروگا، جنت کے دروگا جو گیٹ کیپر ہوں گے، کھڑے ہوں گے دروازوں پر، وہ جنتیوں کو کہیں گے تم پر سلام ہو، طبتم، تم نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، فادخلوها خالدین، اب تم اس جنتوں میں داخل ہو جو جہاں تم ہمیشہ رہو گے، جہاں تم ہمیشہ رہو گے. تو یہ وجہ ہے. اور جنتی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام بولیں گے، سلام کہیں گے جنت میں. سورہ یونس آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کے آپس میں ملاقات کرنا، آپس میں ملنا، فرمایا وہ کرتے وقت وہ آپس میں سلام بولیں گے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان میں ان کے آپس میں جو کلمہ ہوگا وہ سلام کا کلمہ ہوگا. تو اللہ کی طرف سے بھی انہیں سلام پہنچے گا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام پہنچے گا، اور جنتی آپس میں بھی ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے اہل ایمان کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے. اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 128، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن یحشرہم، یحشر و جمع فرمائے گا ہم انہیں، جمیعاً سب کو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا یا معشر الجنی، یا معشر، اے گروہ الجنی، جنات کے، اے گروہ جنات، قد استکثرتم، قد بے شک، استکثرتم، تم نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے، من الانسی، انسانوں میں سے، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا. وقالا، اور کہیں گے، اولیاؤہم، اولیاء دوست ہم ان کے، من الانسی، انسانوں میں سے، اور جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے، وہ شیاطین کے، جنات کے جو دوست ہوں گے، وہ بولیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ حاصل کیا ہے، بعدنا، ہم میں سے بعض نے، ببعض، بعض سے. تو وہ جو ان کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. وبلغنا، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں، اجلنا، اپنی میعاد کو، الذی، وہ جو، اجلتا، تو نے مقرر فرمائی، لنا، ہمارے لیے. اور ہم اسی غفلت میں رہے دنیا میں، تو اب ہم
اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں، اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی ہم قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ قالا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، النارو دوزخ ہے، مسواکم مسوا ٹھکانہ کم تمہارا، قال النار مسواکم اللہ فرمائے گا دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدینا ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، الا مگر ما جو شاء اللہ اللہ چاہے۔ تو اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تو فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، انا بے شک ربا کا آپ کا رب حکیم بڑی حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ انا ربا کا حکیم علیم بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر دکھایا ہے کہ قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا۔ دنیا میں تو جو انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے سرکش ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، یہاں تو مجھے کرتے رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا، یہ نہیں کہ کوئی پیچھے رہ گیا، کوئی دنیا میں رہ گیا یا کوئی اٹھایا نہیں جائے گا۔ جو بھی اس طرح کے باطل نظریات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کا خاتمہ کر دیا، سب کو مٹا دیا۔ فرمایا قیامت کے دن وہ سب کو اٹھائے گا، سب کو جمع کرے گا۔ اور پھر یا معشر الجن، اللہ تعالیٰ جنات کے گروہ سے پوچھے گا قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، یعنی جو انسان شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چلتے رہے، جنات کے وسوسوں کے پیچھے چلتے رہے، اللہ کے باغی رہے، شیطانوں کی مانتے رہے اور جنات کے پیچھے چلتے رہے اور ان کی اطاعت میں، ان کی محبت میں رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اب جو دنیا میں ان جنات کے ساتھی ہوں گے جو جنات کی مانتے رہے، جنات سے فائدے اٹھاتے رہے، تو وہ کہیں گے اللہ سے، انسانوں میں سے جو جنات کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر یہ جنات، کیونکہ انسان کے لیے دنیا میں نفس بھی اس کے خلاف ہے، نفس بھی اسے بھٹکا رہا ہے، شیطان اسے بھٹکا رہا ہے، دنیا اسے بھٹکا رہی ہے، تو انسان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی حرص پوری کرنے کے لیے، اپنی لالچ پوری کرنے کے لیے طرح طرح کے ذرائع استعمال کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتا ہے، حرام ذرائع بھی استعمال کرتا ہے، ہر طرح کے ذرائع استعمال کرتا ہے، اور اس طرح ناجائز ذرائع استعمال کرتے اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی لذات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ انسان کرتے ہیں شیطانوں کے پیچھے چل کر، شیطانوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے۔ تو اس لیے وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ یہ اپنے ناجائز ذرائع ان جنات کے ذریعے، ان شیطانوں کے ذریعے پورے کرتے رہے، تو وہ اپنے ناجائز ذرائع ان کے ذریعے پورے کرتے رہے، تو یہ اپنا فائدہ اٹھاتے رہے اور شیطان جنات انہیں گمراہ کر کے اپنا فائدہ اٹھاتے رہے، وہ انہیں گمراہ کر کے بہتا کر، بھٹکا کر
اللہ کی راہ سے پھسلا کر اپنا فائدہ اٹھاتے رہے. اس طرح دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو جو جنات کے دوست ہیں انسان قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور بولیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. لیکن یہ فائدہ کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ عارضی لذات دنیا، خواہشات دنیا، دنیا کا طمع، حرص، لالچ، بدکاری، ظلم، حرام کاری اور اس طرح اللہ کی خلاف ورزی، نافرمانیاں، اللہ کے خلاف چلنا، اللہ سے باغی ہونا، تو وہ تو سب کچھ دنیا میں رہ گیا. وہ تو دنیا کی لذات ہی دنیا میں رہ گئی، حرام ہو رہی دنیا میں رہ گئی، حرام ناجائز کام سارے دنیا میں رہ گئے. پھر آگے وہ اس بات کا اقرار کریں گے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا، اور ہم اپنی میعاد کو پہنچ گئے. الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کریں گے اور حسرت کا اظہار کریں گے، اپنی تقصیر پر ندامت کا اظہار کریں گے. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھول ہو گئی، ہم پھسلتے رہے، بہکتے رہے، لیکن تیرا وعدہ سچا تھا. اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ ہر نفس کا وقت مقرر ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب کسی کا مقررہ وقت پورا ہو جانے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں چلے جانے، تو وہ تو وقت مقرر ہے. لیکن دنیا میں انسان اس میعاد کو بھول کر شیطان کے پیچھے چلتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا. مگر قیامت کے دن رب کے حضور مان جائے گا کہ یا اللہ جو میعاد تو نے مقرر کی تھی ہمارے لیے، ہم اس میعاد کو پہنچ گئے، تیرا وعدہ سچا تھا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، موت نے ہمیں آ لیا. لیکن اب وہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب وہاں اللہ کے وعدے کو مان لینے سے اور اللہ کی الوہیت، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لینے سے پھر اہل کفر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا میں انسان کا امتحان ہے. وہاں تو رزلٹ اناؤنس ہونا ہے کہ جو دنیا میں کمایا ہوگا وہ آگے پا لے گا. وہ تو رزلٹ ڈے ہے کہ انسان نے دنیا میں کیا کمایا اور وہاں کیا پائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب یہاں تم اس میعاد کو، مدت کو، میرے وعدے کو، میری حاکمیت کو تسلیم بھی کر لو گے تو وہاں وہ تسلیم صرف اللہ کی حاکمیت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تسلیم کریں گے. پتہ چل جائے گا انہیں کہ ہم دنیا میں صرف اپنے نفس کے فریب میں مبتلا رہے، اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا رہے. تو اللہ نے فرمایا گا وہاں کام نہیں آئے گا. فرمایا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ کافر ہوں گے، نان مسلم ہوں گے، اللہ کے منکر ہوں گے. اور جو کافر ہے، نان مسلم ہے، تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. تو فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الا مگر ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. ہاں اس میں اللہ کی طرف سے جو کسی دور میں استثناء مل گیا یا کسی حیثیت میں استثناء مل گیا تو وہ مالک ہے، اس کی طرف سے استثناء. اب اس کی صورتیں مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یہ استثناء کی کیا صورت ہے. جو اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے بیان کیا اس استثناء سے ایک تو مراد ہے قبر سے حشر تک کا زمانہ، قبر سے حشر تک کا زمانہ، کہ جب کوئی بھی نان مسلم کافر جب مرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ فوراً جنت جہنم میں داخل تو نہیں ہوتا. اس کے لیے تو پہلے قیامت قائم ہوگی، تو پھر فیصلے ہوں گے، پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، تو پھر جنت دوزخ میں انسان جائیں گے. تو یہ جو الا ماشاء اللہ، تو اس سے مراد ہے دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد حشر تک کا زمانہ اور جنت دوزخ کے فیصلہ ہو جانے تک کا زمانہ.
تو وہ استثناء ہے جہنم میں داخل ہونے کا. تو ایک یہ وجہ ہے. اور دوسرا اس میں استثناء ہے کہ جب میدان حشر برپا ہوگا، جب سارے کافر مسلمان سارے انسان اٹھیں گے قبروں سے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو جب تک محاسبے کا وقت نہیں ہو جاتا تو اس سے مراد وہ بھی زمانہ ہے، قیامت کا زمانہ، حشر کا زمانہ، تو وہ بھی مراد ہے اس میں، وہ بھی اس سے مراد ہے. اور تیسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو ان کو دوزخ کی آگ سے نکال کر زمخریر میں ڈالا جائے گا. زمخریر میں، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. تو وہ سخت ٹھنڈ ہوگی، جس طرح برفانی علاقے نہیں ہوتے اس طرح یخ ٹھنڈک ہوگی، یعنی کتنے مائنس وہاں کا وہ درجہ حرارت ہوگا، اتنی یا ٹھنڈک ہوگی. تو وہ ٹھنڈک سے گھبرا کر پھر پہلے دوزخ کی گرمی سے گھبرائیں گے، پھر ٹھنڈک سے گھبرائیں گے، پھر وہاں فریاد کریں گے، پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو اس طرح ان کے احوال میں چینجنگ بھی ہوگی، ان کے احوال میں، ان کے حالات میں چینجنگ بھی ہوں گی. تو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ماشاء اللہ، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مگر جس قدر اللہ چاہے، جیسا اللہ چاہے. اگر کوئی درمیان میں استثناء ہوا تو اللہ کی طرف سے کسی کو حاصل ہوگا. پھر آگے فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سارا جانتا ہے. اس کے احکام میں حکمتیں ہیں جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا نظام بنایا، اپنی کلام کو بھیجا، لوگوں کو حق کی راہ دکھائی، اور پھر شیطان نے جو انسانوں کو پھسلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ دنیا میں تمہارے یہ بھی دشمن موجود ہے، جنات کی شکل میں، شیطانوں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا. تو فرمایا اللہ کے کلام میں، اس کے احکام میں بڑی حکمتیں ہیں. علیم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہ کس کا کیا انجام ہے، کون اپنے عمل سے کہاں پہنچے گا. فرمایا یہ بھی اللہ خوب جانتا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 129، 129. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کذالک کا اسی طرح نولی، ہم مسلط کرتے رہتے ہیں بعض الظالمین، ظالموں کو، بعض پر. فرمایا اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں. بما، ان اعمال کے باعث، کانو، جو وہ تھے، یکسبون، کمایا کرتے. فرمایا ان اعمال کے بعد جو وہ کمایا کرتے تھے. تو ہم اسی طرح بعض ظالموں پر مسلط کرتے رہتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جنات اور انسان ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی جن شیطانوں نے جن جنات کو بہکایا ہوا ہے اور جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم کا مددگار ہوتا ہے، ہم ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 73، 73. فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. فرمایا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. جس طرح مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مومنوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 71، 71. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں مددگار ہوتی ہیں نیکی کو پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں، دعوت کا کام سر انجام دینے میں.
امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے میں، اللہ کی عبادت، تقوی، طہارت، اللہ کے احکام کو پھیلانے میں، نافذ کرنے میں، تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں. اور اس کے برعکس جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ کے احکام کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ شیطان کی سرکش پھیلانے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ برائیوں کی ترویج میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، حرام ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایک دوسرے کو مسلط کرتے رہتے ہیں. اب یہ مسلط کرنا اس کو اللہ تعالیٰ نے مقید نہیں کیا، اس کو اسپیسیفک نہیں کیا کہ وہ کوئی خاص جہت ہے کہ خاص جہت میں وہ ایک دوسرے پر مسلط ہوتے ہیں. نہیں، اس میں معاشرتی احوال بھی ہیں، سماجی احوال بھی ہیں، معاشی احوال بھی ہیں، اخلاقی احوال بھی ہیں، دینی احوال بھی ہیں، مذہبی احوال بھی ہیں، سیاسی احوال بھی ہیں. جہاں جہاں ظالم ہوں گے تو ان ظالموں پر مسلط ہو جاتے ہیں، ظالموں کے اوپر ظالم مسلط ہو جاتے ہیں. مثلا معاشی والے سے دیکھیں، اگر تاجر کرپٹ ہیں، وہ ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اسی طرح ان کے اوپر کوئی اور ظالم مسلط ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے میں کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، کسی محکمے میں کوئی افسر ظلم کرتا ہے اپنے ماتحتوں پر، اپنے ملازموں پر، اگر وہ ظلم کرتے تو ان کے اوپر کوئی اور ظالم مسلط ہو جاتا ہے. اسی طرح مذہبی طبقات میں اگر بعض لوگ ایک دوسرے کے خلاف بغض عناد رکھتے ہیں، تفرقہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کوئی اور ظالم مسلط ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر عوام اگر ظلم کرنے والے ہوں، عوام ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے والے ہوں، ایک دوسرے برائیوں کی ترویج کرنے والے ہوں، گناہ پھیلانے والے ہوں تو ان پر بھی، اور ظلم کرنے والے ہوں تو ان پر بھی ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ اللہ ہم اسی طرح ظالموں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں. حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں ایک روایت میں، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا. انہوں نے پوچھا آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ اس کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے اور اس کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کب ہم سے راضی ہوتا ہے، کب ہم سے ناراض ہوتا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ انہیں بتاؤ جب میں ان کے اچھے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں، اگر ان کے صالح، دیانتدار، ایماندار، پرہیزگار بندے، اللہ کے مطیع فرما بردار بندے اگر ان پر حاکم بناؤں تو اس کا مطلب ہے میں ان سے راضی ہوں. اور جب میں ان کے برے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں، ان کے بے ایمان بندے، کرپٹ بندے، ایک دوسرے کا حق غصب کرنے والے، برائیوں کو پھیلانے والے، برائیوں کو چاہنے والے، اور میں اگر ان کے برے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں تو میں ان سے ناراض ہوں. یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 7388. اور پھر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حاکم بنائے جائیں گے، یعنی جیسے عوام ہوگی ویسے اوپر حاکم ہوں گے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن قرآن کی آیت اس کی تائید کرتی ہے، اس مضمون کی تائید کرتی ہے. یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 7391. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں جس شخص نے ظلم پر مدد کی، جس شخص نے کسی کی ظلم پر مدد کی تو وہ مرتے دم تک اللہ کی ناراضی میں رہے گا.
یعنی اللہ کی بارگاہ میں ظلم کرنا اتنا ناپسندیدہ ہے کہ وہ مرتے دم تک انسان اللہ کی ناراضی میں رہے گا. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3598 3598، اس میں یہ حدیث ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے، اور یہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرنا، یہ دراصل اس بدترین قوم کے لیے ایک سزا بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. دنیا میں ان کے لیے ایک سزا بھی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے بما کانوا یکسبون، یہ نظام اس وجہ سے قائم ہوتا ہے ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرنا، بما کانوا یکسبون، کہ جو وہ عمل کرتے تھے انجام دیتے تھے اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں، اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں. جس طرح پاکستان دیکھیں، پاکستان پر بے ایمان کرپٹ بدعنوان عناصر مسلط رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں اور نان مسلم ممالک بھی ہیں کہ ان میں اسی طرح ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کے عمل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 130 130، اس میں فرمایا یا معشرہ، یا اے معشرہ گروہ، الجنی جنات کے، والانسی اور انسانوں کے، یا معشر الجن والانسی، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، علم کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، یاتیکم یاتی آئے، تم تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، علم یاتیکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے، یقصونا، وہ بیان کرتے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَ، اور وہ ڈراتے تھے کم تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم تمہارے دن کی، ہذا یہ، اور تمہاری اس دن کی پیشی سے، تمہاری اس دن کی ملاقات سے جو تمہیں ڈراتے تھے. قالوا، وہ کہیں گے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، الا اوپر، انفسنا اپنی جانوں کے، یعنی الا جب آئے تو اس کا مطلب خلاف بھی ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں. وغرتہم، وغرت اور دھوکے میں ڈال دیا، ہم انہیں، الحیات زندگی نے، الدنیا دنیا کی، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشاہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، علی خلاف انفسہم اپنی جانوں کے، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہم بے شک وہ، کانو وہ تھے، کافرین کافر، کہ وہ دنیا میں کافر تھے، یعنی دنیا میں حق کے انکاری تھے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مزید ان سے سوال کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنات اور انسانوں پر اتمام حجت ہوگی. قیامت کے دن ہر شخص پر واضح ہو جائے گا کہ جو ان کی پکڑ ہو رہی ہے اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ سے اعراض کرنے والوں کی، منہ پھیرنے والوں کی، جو ان کی پکڑ ہو رہی ہے تو دراصل ان کے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر رہا. اس لیے اس آیت مبارکہ میں اتمام حجت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ قیامت کے دن جنات اور انسانوں سے باز پرس ہوگی، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ دنیا میں وہ کیسے عمل کرتے رہے، اچھائی کرتے رہے یا برائی کرتے رہے، خیر کرتے رہے یا شر کرتے رہے، ایمان پر رہے یا کفر پر رہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہاری طرف سے رسول نہیں آئے؟
اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم جو کل بھی ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے لیسن میں بھی کہ انسانوں میں سے رسول آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے رسول بنائے ہیں اور انسانوں میں سے رسول آئے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جنات میں سے رسول نہیں بھیجے گے، جنات میں سے رسول بنا کر نہیں بھیجے گے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیا تمہارے پاس تمہاری طرف سے رسول نہیں آئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی خطاب کیا ہے۔ تو یہاں رسولوں سے مراد ہے مبلغین، کہ جو رسولوں کے مبلغین تھے، جو داعین تھے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آئے؟ جو رسول اپنے اپنے زمانے میں آئے انسانوں میں، کیا انہوں نے تمہیں دعوت نہیں پہنچائی؟ کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو یہ مراد ہے۔ جنات میں کوئی ازہد رسول نہیں بھیجا گیا، کوئی جن رسول نہیں بھیجا گیا، انسانوں میں سے رسول بھیجے گئے، اور انسانوں میں سے پھر رسول وہ انہیں دعوت دیتے رہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے سورۃ الاحقاف میں ذکر کیا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور یاد کیجئے جب ہم آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو لے آئے، یستمعون القرآن، تو جب وہ حاضر ہوئے، یستمعون القرآن فلما حضروہ، تو جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے قرآن کو سننے لگے، تو وہ آپس میں کہنے لگے قالوا انصتوا، تو انہوں نے کہا خاموش رہو۔ فرمایا یاد کریں جب ہم نے آپ کی طرف جنات کے ایک گروہ کو گھیر دیا جو قرآن سننے لگے، تو جب انہوں نے سنا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضیا، پھر جب وہ قرآن کی تلاوت ہو چکی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے انہیں ڈراتے ہوئے، یعنی قرآن کا پیغام انہوں نے پا لیا تو پھر اپنی قوم کی طرف مبلغین بن کر، منذرین بن کر، منذرین کا مطلب ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، اللہ کے غضب سے ڈرانے والے، معاصی نافرمانیوں سے ڈرانے والے، تو فرمایا وہ پھر دعوت دینے کے لیے اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 میں بیان کیا۔ اسی طرح سورۃ الجن آیت نمبر 1 اور 2، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل، اے حبیب آپ فرما دیں، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا ہے، جنات کی ایک جماعت نے تلاوت کو غور سے سنا ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ سورۃ الجن آیت نمبر 1 اور 2۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ جنات میں کوئی رسول نبی نہیں بھیجا گیا، جن کی طرف کوئی کتاب اتاری گئی ہو یا ان کی طرف وحی کی گئی ہو، ایسا نہیں آیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی ان تک پہنچی اور وہ تبلیغ کرنے لگے، آگے اپنی امت تک پہنچانے لگے۔ تو فرمایا ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیا تمہارے پاس نہیں آئے، رسول نہیں آئے، دعوت نہیں پہنچی؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہیں میری آیات سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہاری اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے رسولوں کی بعثت کے 2 مقصد بھی بیان کر دیے، ایک اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا اور سنانا قوم کو، اور دوسرا اپنی قوم کو گناہوں سے، اللہ کے غضب سے، معاصی سے، نافرمانی سے، جہنم سے ڈرانا، قیامت کے دن آخرت سے ڈرانا۔ اور میں کیا وہ تمہیں ڈراتے نہیں رہے تمہاری اس دن کی ملاقات سے، پیشی سے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اب دنیا میں تو اللہ سامنے نہیں، کسی کو آنکھ سے نہیں دکھائی دے رہا، کسی کو کانوں سے نہیں سنائی دے رہا، کوئی ہاتھوں سے نہیں مس کر رہا، تو اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے،
وہ تو پردوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی ذات تو موجود ہے، اس کے احکام موجود ہے، اس کا کلام موجود ہے. تو وہ دنیا میں تو غافل رہے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کی جلالت ہوگی، اس کا حکم ہوگا، اس کی حاکمیت ہوگی، تو اس دن وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دے دیں گے اور کہیں گے کیوں نہیں یا اللہ، تمہارے رسول، تیرے رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی. پھر آگے فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا. اب یہاں اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کے بھٹکنے کا ایک سبب بیان کر دیا، بیسک ریزن کہ جنات اور انسان کیوں بہکتے ہیں، کیوں بھٹکتے ہیں. فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. دنیا کے زیب و زینت نے، دنیا کے مفادات نے، دنیا کے حرص نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کے مال نے، دنیا کے تما نے، دنیا کے انعامات نے، دنیاوی زندگی کے دھوکے نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر، اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بے شک وہ دنیا میں کافر تھے، بے شک وہ دنیا میں کافر تھے. تو فرمایا قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے، اپنے منہوں سے بھی گواہی دیں گے، ان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا فرمان حق ہے، تیرا کلام سچ ہے، ہم تک دعوت پہنچی لیکن ہم اعراض کیے رکھے. انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کافر تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچائے، دنیاوی مفادات سے بچائے، اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی بندگی کمال کی عطا فرمائے. قرآن جیت کا تمام کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.